السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ کرم ہے مالک کا. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ پرفیکٹ. اچھا سر، ہمارے آڈینس کو یہ آپ بتائیں کہ آپ کی انیشیل اپ برنگنگ کہاں پہ ہے اور ایجوکیشن سسٹم آپ کے بارے میں. فرسٹ آف آل سب آڈینس کو بھی السلام علیکم، اور سننے والوں کو بھی. پیدا تو پرچنار سٹی میں پیدا ہوں اور بلونگ ٹو شلافزان دروی. پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا جو ڈینڈو چمن کے قریب ہے، جسے ہم ڈینڈو چمن کہتے ہیں. جی جی. پرائمری اسکول نمبر 1 اس میں پڑھتے تھے. پرائمری ایجوکیشن میں بچپن ہی عاشقانہ تھا، اہل مجنون و اہل طریقت. اسکول سے کبھی کبھار بھاگتے تھے اور بگوڑا ہو جاتے تھے. پہاڑوں میں کبھی کسی غار میں پڑھتے تھے، اور کبھی تو چونکہ قرآن اور مفاتیح الجنان اس کو بہت زیادہ پڑھتے تھے اور اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے. وہ کوٹ میں اس کے لیے میں نے جیب بنایا تھا. زبردست. تو جس پہاڑ پہ کوئی غار، کوئی چلگاہ ہوتا تو ہم اسکول سے بھاگ کر وہاں پہ جاتے تھے، ذکر عبادت کرتے تھے. سر اسکول سے بھاگ کے غاروں کی طرف اور قرآن مجید پڑھنا لائک تھوڑا سمجھ سے باہر نہیں ہے تو عشق ویسے بھی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. کیونکہ اگر میدو نیست کہ عقل چیز عشق نمی کرد. اگر عقل کی بات ہوتی تو کوئی عشق کر بھی نہیں سکتا. بالکل. اکارڈنگ ٹو شمس تبریز کہتے ہیں کہ عقل می آمد و عشق آمد، عقل در سجود بود. بالکل. عقل تو آ گیا، جو ہی عشق آ گیا تو عقل سجود میں پڑ گیا. تو ایک جنون تھا، ایک ہڈن نالج سیکھنے کے لیے. اور وہ جنون ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ایسے کنورٹ کر گئے جیسے ایک باڈی کو انرجی میں تبدیل کرنا. اور ذکر خفی و ذکر فوسن فوس و ذکر عالمی ملکوتی اور روحانی ایک اپنا سفر ہوتا ہے. بالکل. اور یہ اسپریچول لائف ہمیشہ لوگوں میں ازل سے یہ ایک چیز ہے جو ازل کا گفٹ ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ شے ہے. میں کبھی کبھار عشق کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ عشق کم بخت ہے ہی ایسا، لا شی را خدا می کند. ہم چیز کو بس مالک تک پہنچاتے ہیں، ایک لا شی کو خدا تک وصل کر دیتا ہے. بالکل. عین شین قاف، عین علی شین شبیر قاف قائم علی محمد. یہ نام ہی عجیب ہے. بالکل بالکل. تو اس کے بارے میں جب ہم اپنے ابو سے بات کرتے تھے تو اور کہ مجھے ایک کلندری لائف بہت اچھا لگتا ہے، تو پھر اب وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایک اسپریچول گائیڈ کی ضرورت ہے. یو نیڈ اے اسپریچول گائیڈ. تو لائف ایسا ہو گیا کہ بس اسکول بھی رہ گیا، ہمارے ایجوکیشن اور سب کچھ بس ہم چھوڑ چکے. مطلب یہ ہوا کہ ایجوکیشن تو پھر بھی کنٹینیو ہی رہی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایجوکیشن سے ہٹ کر آپ نے جو ایجوکیشن، ہم اس کو بلکہ یوں کہیں گے نا جیسے عشق حقیقی ہے تو یہ ایجوکیشن بھی حقیقی ہے، آپ اس طرف گامزن تھے.
مسٹسزم مسٹریس نالج، ہوں جسے مسٹیکل نالج کہتے ہیں یا مسٹک کہتے ہیں، یا صوفیزم یا اہل طریقت یا دارویش، آپ جو سمجھیں، یا کسی اور اصطلاحات میں تصوف. تصوف بالکل. لوگ تصوف کی ڈیفینیشن بھی عجیب کرتے ہیں، لیکن تصوف علم عرفان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الشریعت الاقوالی، الطریقت الافعالی، الحقیقت الاحوالی، المعرفت الوصالی. شریعت فقط گفتن است، کہنا ہے. طریقت عمل کردن است، عمل کرنا ہے. حقیقت بقول رسیدن است، ایک حال تک پہنچنا ہے. معرفت الوصالی، معرفت روبرو دیکھنا ہے، بالکل دیدار کرنا ہے. اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے اندھے اور آنکھوں والوں میں فرق ہے، جیسے زمین آسمان میں فرق ہے، اسی طرح ان میں بھی فرق ہے. لیکن انہاؤ شریعت سے ہی یہ سارے معرض وجود میں آتے ہیں. سٹارٹ لیتے ہیں. شریعت بمثل شیر است، طریقت بمثل ماست، حقیقت بمثل مسکہ، معرفت بمثل روغن. شریعت دودھ ہے، ٹھیک ہے. طریقت دہی، حقیقت مکھن، معرفت دیسی گھی. اگر کسی کے پاس دودھ نہیں ہے نا تو وہ دہی نہیں بنا سکتا. بالکل. اور اگر دہی نہ ہو تو مکھن نہیں ہو سکتا. اور اگر مکھن نہیں ہے تو دیسی گھی نہیں بنا سکتا. بالکل. شریعت واجب ہے اہل طریقت کے لیے بھی، لیکن شریعت محمدی. بالکل. اور مرشد کو تو شریعت عیسیٰ، شریعت موسیٰ، شریعت ابراہیمی و شریعت محمدی چاروں آنے چاہیے. ڈیفینیٹلی. تو بعض لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ درویشی کیا ہے. میں نے کہا the model of humanity called درویش. humanity. زبردست. یعنی یک نمونہ انسانیت باشی، اسی کو درویشی کہتے ہیں. میں نے اپنے جو میرے ساتھ شاگرد سمجھے، مرید سمجھے، آپ جو بھی سمجھے، فالوورز، ڈسائپلز، لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تو وہ جو سننے والے ہوتے ہیں کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہ سید ہمیں یہ اسپریچول لائف میں کیا کرنا چاہیے. تو میں ان کو یہی میسج دیتا ہوں کہ بزرگ تو مالک ہے جسے ہم مانتے ہیں. بالکل. وہی ہستی ہے. بالکل. وہ ہے، اور اسی سے بس توحید بنتا ہے. لا الہ، ہم لا ہے، وہ بس اللہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، تو نفیس بات وہ توحید. تو یہ توحید ہے. اور عشق میں ہم بچپن سے ایک ہی ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. یہ میرا فیوریٹ ذکر ہے جو میں بہت ذکر کیا کرتا تھا بچپن سے. اور میں اس کو ذکر قلبم، یعنی میرے دل کا جو ذکر ہے، میری روح کا. اور کبھی کسی جگہ پہ لکھا بھی ہو تو جیسے میری روح کی غذا. بالکل. افضل من کل اذکار. یعنی ہر ایک، یہی ایک سر بھی ہے. یعنی اس ذکر کا یہ سر ہے کہ اسی ذکر سے لوگوں کو اولو العزم بنایا گیا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. یعنی یہ سیکریسی ہے، سٹارٹ یہی ہے. ہاں، میں نے اسی لا الہ الا اللہ سے آدم کو صفی اللہ بنایا. لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، اسی سے میں نے نوح کو نجی اللہ بنایا. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی میں نے اسی لا الہ الا اللہ ذکر سے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، میں نے اسی لا الہ الا اللہ سے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اور تا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ صاروخ اللہ، و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی لا الہ الا اللہ سے میں نے محمد رسول اللہ
اینڈ آپ کی بنایا ہے. بالکل. تو اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. تو میں نے کہا آفٹر مچ مور اسٹڈی انلمیٹڈ ریسرچ میں نے درویشی میں صرف انسانیت سیکھی ہے. مجھ سے انسانیت سیکھے یہ بہترین نالج ہے. بالکل. لو آل. ایک روز شمس و تبریز کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگے کہ مجھے آخری درس دو. آخری درس دو. آخری درس دو. فل اینڈ فائنل. ہاں. تو میں اپنی مریدوں کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ واجب ہے ہمارے لیے صوفیزم. مائی بخور مذہب سوز آتش در کباب بزن. شراب پی لو، مذہب کو آگ لگا دو، کعبے کو آگ میں ڈال دو، ساکنی بت خانہ باش ولی مردم آزاری مکن. بت خانے میں بیٹھ جاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ. دل نہیں لگاؤ. کیونکہ سر ادھر میں کٹ کروں گا کیونکہ یعنی دل کے اس کا بارے میں اور قلب مومن عرش اللہ. مومن کا دل تو عرش اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. ایسا ہی ہے. ہاں اس میں قرآن میں ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم ہے. بالکل. اور یہاں پہ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا دل ہی عرش اللہ ہے. ایسا ہی ہے. تو کسی کی دل میں رب ہوگا، اس کی دل میں رب خفا ہو جائے گا. بالکل. تو according experience in this field, according to me, تو بہترین علم جو ہے، علم اور تعلیم میں بہت فرق ہے. تعلیم وہ ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بادام کو آپ کاشت کرو گے تو اس سے ایک تنا بنتا ہے، پھر تنا سے شاخ بنتے ہیں، شاخ سے پھر ایک پھول بنتا ہے، پھول سے پھر وہ میوہ بنتا ہے، پھر اس میوے کے اندر ہی بادام بنتا ہے، اس کا مغز بنتا ہے. جو ہی اس کو کھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مت کھاؤ. ہاں کھانا ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی ضرب سے آگے نکلتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. ہاں تنا اور پھول سب کچھ ختم ہوتا ہے، مغز بن جاتا ہے، اور مغز آخری ہے. اس سے تنے اور درخت کا یعنی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ختم. اور ختم چیز کو پھر کہتے ہیں اگر کھاؤ گے تو یہ کفر بن جائے گا، شرک ہو جائے گا، تو وہ کھانے نہیں دے گی. مطلب سٹارٹ سے یہ جتنا پروسیجر میٹیریل چلتا ہے وہ چیز نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور اینڈ والے کو کہتے ہیں کہ آپ ختم ہو جاؤ گے. کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. ہاں پھر یہاں فتویٰ لگتا ہے. تو یہ اس کو پھر کیا کہتے ہیں، یہ میٹیریل نالج. اور ایک ہوتا ہے علم معنوی. ٹھیک ہے. وہ لکھتے نہیں ہے کہ بادام کا ذائقہ کیسے ہے، اور کیا. ایک تو کتاب میں لکھا ہوتا ہے بادام کا ذائقہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، تھوڑا میٹھا ہوتا ہے، تھوڑا پھیکا ہوتا ہے. تو نمکین بھی ہو سکتا ہے پاسبل، اور بالکل تلخ کڑوا بھی ہو سکتا ہے جو خراب. جی. تو وہ شخص جس نے بادام نہیں کھایا اس کا ذائقہ اس سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں پتہ چل سکتا. علم معنوی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بادام آپ کی منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اسے چک کر کے دیکھو کہ ٹیسٹ کیسا ہے، اور پھر بتا دو بادام کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے. تب وہ بادام کا ذائقہ خود تو لے سکتا ہے لیکن پھر بھی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ کیسا تھا. بادام کا ذائقہ کیسے. مطلب جب تک ہم نے وہ ٹیسٹ خود وہ بادام کھایا نہ ہو، اس کا ٹیسٹ خود نہ لیا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ میٹھا ہے یا تیکھا ہے. اگر یہ ہم ایک کاغذ میں لے کے اس کو کاغذ بھی کھلائے نا تو کاغذ کا مزہ دے گا. بالکل. نہ کہ وہ بادام کا. بالکل ایسا ہی ہے. کاغذ پہ لکھنے کا تو ڈیفینیٹلی کاغذ کا ٹیسٹ آئے گا، بادام کا تو کبھی نہیں آ سکتا. تو بہترین علم اکارڈنگ ٹو شمس و تبریز مولانا رومی، از ہزار عالم و دانشمند و خوشیار و دانا یک تجربه کار بهتر است. از ہزار تجربه کار یک جهان گشت. ایک دن میں نے کسی کو کہا کہ میں نے ایک فلسفہ بولا، ٹھیک ہے، جو میرا سچ تھا.
اور کافی مشقت کے بعد. تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ بہترین علم سیر و فلاد، آپ پوری دنیا میں دیکھ لو، جہاں بھی علم ہو آپ کا حق ہے اسے حاصل کر لو. تو میں نے کہا کہ ایک دانشمند، ایک عاقل، ایک دانا، ان سے بہتر ہے ایک تجربہ کار. بالکل 1000 تجربہ کار ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. یعنی از 1000 عالم و دانشمند و عاقل، 1000 دانشمند و عاقل و دانا و عالم سے ایک تجربہ کار بہتر ہے. و از 1000 تجربه کار یک جهانگشت بهتر است. اور 1000 دانشمندوں سے ایک جهانگشت بہتر ہے. جهانگشت اوکے. تو اس نے وہ چونکہ وہ ان پڑھ تھا، اس نے پشتو میں مجھے ایک ہی کہاوت پڑھی نا، تو میرا پورا فلسفہ اس میں چھپا ہوا تھا. میں نے کہا لوگ بڑے عالم ہیں لیکن کہتے نہیں ہے، چھپاتے ہیں. ہاں. اس نے کہا پروت مزری نہ گرزیدون گدڑ خدائی. میں نے کتنا بڑا فلسفہ بولا اور آپ نے تو مائکرو سیکنڈ اس کو ریپ اپ کر دیا. اس میں سر وہ بھی ہے نا، جیسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ وہ انیو چنگے پویاشوے یہی سارا متیرا شوا، میرے سر کے اوپر گزری ہے، میرے اوپر گزری ہے، اس وجہ سے مجھے اس چیز کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علم اور جو علم کا فلسفہ ہے نا، یہ ایجوکیشن میٹیریل ہے. اور یہ جو علم ہے، یہ علم یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ایجوکیشن تو ہماری تعلیم آ گئی. جیسے آپ نے ذکر کیا 2 ٹائپ ہوتے ہیں، ایجوکیشن تعلیم، ایک ہمارا آیا تعلیم اور ایک علم. علم ہم نے ڈسکس کیا. تعلیم تو یہ نارمل جو میٹیریلسٹک یا دنیاوی تعلیم ہے، ہم اس کو تعلیم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اسپرچول لوگوں کے لیے ایک اسپرچول لائف ہوتا ہے. اسپرچول دیوانگی یک دیوانی عالمی دارد. یعنی دیوانہ لوگوں کے لیے ایک الگ دنیا ہے. جیسے ایک روحانی آدمی دنیا دار کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا روح بہت یعنی گلٹی فیل کرتا ہے نا، تنگ ہوتا ہے، مجھے کچھ ہو گیا ہے نا. تو اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ وہ اگر دنیا دار روحانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ٹائر 2 کی بات کرتے ہیں. سر اسی پہ میں آتا ہوں نا، میں خود بھی اکثر سوچتا ہوں، جیسے ہم یہاں مسجد جاتے ہیں یا امام بارگاہ جاتے ہیں یا مزار پہ جاتے ہیں یا اسی چیز پہ یا کسی صوفی شاعر کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا قوال کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دلی سکون ہوتا ہے. لیکن جب ہم دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں وہ سکون کہیں ملتا نہیں ہے ہمیں. ہم کہتے ہیں بے سکونی ہے. نہیں، جس کے پاس خود سکون نہ ہو تو تمہیں کیا سکون دے گا. بالکل یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود سکون میں ہے کہ نہیں. ایسے ہی ہے. الذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم چھوٹے تھے تو ہمارا گھر، ہمارے جس علاقے میں میرا گھر تھا، تو اس زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی. تو 2nd فلور سے میں چھلانگ لگاتا تھا تو دیوان کی تھی. 2nd فلور سے میں چھلانگ لگاتا تھا اور ننگی پاؤں ایک پہاڑ جسے ماست بابا کہتے ہیں، تو ہم وہاں جاتے تھے، نماز تہجد پڑھتے تھے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ صرف نماز تہجد، کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم کا ارشاد ربانی ہے، کہتے ہیں فلیل فتحجد مقام محمودہ الی الآخر. یعنی لیل تہجد سے یا نماز شب سے میں آپ کو مقام محمود تک پہنچاتا ہوں. یہ رب کا وعدہ ہے. جب رب کا وعدہ ہے تو ہی نا بات ہی ختم ہو گئی. ایک راستہ تو سامنے آ گیا. جب رب کہتے ہیں آپ نماز تہجد پڑھو، میں آپ کو مقام محمود تک پہنچاتا ہوں.
تو اعناف ہے. لیکن سر یہ دیکھیں نا، تہجد ہم گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی آپ اس ٹائم دوسری منزل سے چھلانگ لگا کے مست بابا جی ادھر جاتے تھے، تو یہ کیا سین ہے؟ اس ٹائم پہ ہم ریاست، مجاہدات اور ایک چیز لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بے شوق پڑھتے ہیں نا، جو بہت زیادہ سپیڈ میں نماز پڑھنا، اس میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا. F16 جی تو ایک خضوع خشوع کے ساتھ پڑھنا، ایک دل سے پڑھنا، سکون سے پڑھنا، جس میں آپ کا ہدف ہی صرف توحید ہو. تو اس توحید عام، توحید خاص یا توحید خاص الخاص یا توحید، جتنا آپ کا اپروچ ہو، تو ایک عبادت ہوتا ہے، وہ تو لوگ کرتے ہیں. ایک ایسے عبادت کرتے ہیں جس کو نہ کوئی بزرگی چاہیے، نہ اس کو جہنم سے ڈر لگتا ہو، نہ وہ ہوا سے بہشت ہو، فردوس نعیم یہ رکھتے ہیں. اس کو عشق ہوتا ہے، عشق یہ ہر چیز سے بالا تر ہوتا ہے. ہاں، یہ عشق میں پھر اسی طرح آپ کرتے نہیں ہو، آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ورنہ 2 فلور سے مجھے چھلانگ لگانا، ابھی وہ ہم چھوٹے تھے، ہماری تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. ہم یہ نہیں سوچتے تھے، ہم عشق تھا. یہ نہیں سوچتے تھے نا کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا، ہم رات کو جائیں گے، راستے میں چھوٹا ہوں، بچہ ہوں، تو راستے میں کوئی پکڑ لے گا، ہم مر جائیں گے. یہ ہماری فکر میں نہیں آتا تھا. پھر جب ہم ذکر اور اس کے لیے ہم جو کی روٹی کہتے تھے، یعنی مراقبہ. ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ذکر کرنے کے لیے مراقبہ، مشرطہ، مخربہ، محسبہ، یہ شرائطوں کے ساتھ. اور اذن مرشد بہت ضروری ہے، ڈیفینیٹلی، کیونکہ بغیر مرشد کے بھی نہیں ہو سکتا. اچھا سر، ادھر میں سوری تھوڑا رکوں گا. مرشد ایک ٹیچر کو کہتے ہیں؟ مرشد عربی میں ارشاد کنندہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اسپرچول گائیڈ، اس کو مرشد کہتے ہیں. بے شک آپ کا جو بھی اسپرچول گائیڈ ہو، جو آپ کو روحانی تعلیم دیتا ہو، اور اہل طریقت کا جو دارویش اور صوفیزم، کلندریزم کا جو ٹیچر ہو، یا علم عرفان سکھانے والے استاد کو ہی مرشد کہتے ہیں. ہم آیا اس کو کہہ سکتے ہیں، لیٹ سپوز اسی میٹیریلسٹک ایجوکیشن میں ایک ایسا کوئی بھی ٹیچر ہو جو ہمیں یا تو علم عرفان کا تھوڑا سا ٹچ دے، یا تھوڑی نالج دے، تھوڑا ٹچ دے، اس کو کہہ سکتے ہیں ہم مرشد؟ مرشد ایسے ہوتے ہیں نا، مرشد ایک تو استادی طریقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ تو ہوتے ہیں بہت زیادہ. جی. ایک مرشد ہوتے ہیں، مرشد کامل و اکمل کو کہتے ہیں، ایبسولوٹلی پرفیکٹ مین. وہ ایبسولوٹلی نہ کہیں جو جس کے بارے میں کہیں کہ وہ ایسے ایبسولوٹ ہو جیسے وہ صرف وحدہ لا شریک ہے. وہ مالک ہے نا، ان کے لیے چھوٹی لفظ استعمال کرنا مناسب وہ نہیں بھی ہوگا. انصاف نہیں ہے. ہاں، مناسب ہی نہیں ہوگا. بالکل. لیکن ایک اسپرچول گائیڈ کے لیے یا ایک استاد کے لیے، روحانی ٹیچر کے لیے، ابن الوقت حاضر الحی ہونا چاہیے. یعنی آپ کے وقت کا ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، حی زندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مرشد ہوگا. ہاں، یہ مرشد. تو اسے اگر آپ روحانی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو روحانی استاد کہتے ہیں، اسی ارشاد کنندہ مرشد. سر اسی کے ساتھ ٹھیک ہے، مرشد تو ہم نے جان لیا کہ یہ ساری کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے. اب ہم اس کو ڈھونڈیں گے کیسے کہ یہ ہے؟ مرشد کو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ ہمیشہ آپ کو ڈھونڈیں گے. پھر تو ہماری ٹینشن ختم ہوگی. ایک دن کسی نے کہا کہ بابا فلانا سید بہت عظیم ہے، اگر وہ یہ واقعی اتنا عظیم استاد مرشد روحانی ہے
تو مجھے چرپائی میں آواز کیوں نہیں دیتے کہ اٹھو؟ تو میں نے کہا کہ تم نے تو 2 دن سے اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تمہیں کیوں اٹھائے؟ کیوں آواز دے گا؟ تم اس بات کے حقدار نہیں ہو. جی چلو اتنا عظیم بن جاؤ جتنا کہتے ہو کہ وہ اتنا عظیم ہوتا ہے. اگر وہ خود بھی اتنا تو بنو. عظیم ہے تو خود ہی آ جائے گا تمہیں اٹھانے کے لیے. لیکن اس بات کے لیے آپ موازن ہو، آپ اس آواز کے سننے والے حقدار تو ہو. بنو. اس کا تو آپ یہ ہم اتنا نے ریاضت کرو کہ وہ آپ کی گھر آ جائے، آپ کو اٹھائے. نہیں تو روزانہ تم فلم میں دیکھتے ہو تو کیوں اٹھائے؟ کیوں اٹھائے گا؟ اس کا تو سر ہم نے تھوڑی ہی دیر پہلے جب اس میں کوالٹیز ہم نے دنیاوی کہ ابھی حاضر ہونا چاہیے، ایڈوانس ہونا چاہیے، ابھی کے زمانے والا ہونا چاہیے، اور اسی ٹرینڈ کا ہونا چاہیے. تو پھر تو دنیا کے لحاظ سے بھی تو کمپیئر کرنا مناسبت نہیں ہے اس کا. مرشد گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، بنتا تو نہیں ہے، بنا بنایا پیدا ہوتا ہے. جیسے نو ڈاؤٹ فرعون کے گھر میں موسیٰ کا پیدا ہونا، یہ بنے بنائے پیدا ہوتے ہیں، بالکل یہ بنتے نہیں. دے آر دا چوزن ون. ہاں، کیونکہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور حتیٰ اس کی کافی نشانات ہیں، اور وہ تو میں واضح نہیں کر لوں گا کیونکہ اس کے لیے ہم ایک الگ سیشن کسی دن رکھ لیتے ہیں. وہ الگ ایک چیز ہے، کیونکہ بعض سادات کو مانیں گے تو کہیں گے کہ بابا ہماری صحت میں ہی نشانی نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہا؟ نہیں، اینی ہاؤ. لیکن ایک مرشد میں اکارڈنگ ٹو می کئی علمیں ہونی چاہیے کہ وہ اس پہ وارد ہو. تو وہ علموں کا اگر وہ واقعی اسکالر ہو تو وہ مرشد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ علم بھی عجیب ہے اور عجائبات میں آتے ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور ابھی اس زمانے میں ان علموں کا پیدا کرنا بہت مشکل ہے. پاسبل ہے پر مشکل ہے. پاسبل تو ایوری تھنگ از پاسبل. امپاسبل تو ڈکشنری سے ہی نکالنا چاہیے اس ورڈ کو. بالکل. ایوری تھنگ از پاسبل. ٹھیک ہے. بس مشکل ہے. ہر کسی کی ضرب کی بات ہونی چاہیے، جتنا آپ کی ضرب ہو. جتنی طلب ہوگی اتنی ہی طلبنی وجدنی حبنی لا تفرق بین عاشق و معشوق. اگر ڈھونڈتے ہیں تو پاتے ہیں. بالکل. اور پھر تو عاشق معشوق میں فرق ہی نہیں رہتا. صحیح ہے. پہنچ جاتے ہیں جس کو مقام وصل کہتے ہیں. باہر در نہر شد. ہاں، یا قطرہ کی دریا اور سا دریا شود. جب قطرے کو سمندر میں ملاؤ تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ قطرہ ہے؟ سمندر ہے یا قطرہ ہے. کسی آئنوزیشن سے بھی اس کو جدا نہیں کر سکتا نا. نو ڈاؤٹ. نہ اس کو کہہ سکتے ہو اس ٹائم پہ کہ آپ قطرہ ہو، کیونکہ قطرہ کی وہ دریا اور سمندر بھی ہے. نہ قطرہ اور سمندر میں فرق بھی نہ ہوا، وہ ایک ہو گئے. اس کو مقام وصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نہ رہے وہ ہو جائے. وہ ہو جائے. بالکل. جس کو عربی میں کہتے ہیں مقام فنا فی اللہ، فنا فی اللہ، یا مقام محو. تم اس میں محو ہو جا، گم جاؤ. ہاں، تخلل ہو جا. بالکل. بالکل. اچھا سر، ابھی آتے ہیں آرٹ پہ. آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں، میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، آپ کے گھر کو ہم نے دیکھا، آپ کے اوور آل گیٹ اپ کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ آرٹ کیسے آیا آپ کے؟ آیا پہلے سے تھا؟ آیا آپ نے کس طریقے سے آرٹ کو اپنایا یا آرٹ نے آپ کو اپنایا؟ تو اس چیز پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور اس میں کائنڈلی یہ بھی بتائیں کہ جیسے ہم آرٹ کے بارے میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود، اب وہ دریا تھا یا آپ کے کیس میں بھی قطرے قطرے سے دریا بنا؟ میں بچپن سے
اکارڈنگ ٹو می ٹھیک ہے. اپنی بات کروں گا. بچپن سے ایک اچھا رائٹر تھا, بچپن سے ایک اچھا پینٹر تھا. ٹھیک ہے. میں پینٹ بھی کرتا ہوں, اسکیچنگ کرتا زبردست. ہوں. اور کبھی آپ کو اپنا اسکیچنگ بھی دکھاؤں گا کہ میں نے خود Definitely, I would love to watch this. اور بہت سی رائٹنگ یعنی کیلیگرافی اس کے بارے میں جانتا ہوں, جیسے خطی کاپی اور خطی شکستہ, خطی دیوانگی, خطی نستعلیق, خط عربی, خط نحس, یہ, اور اسی طرح انگلش کا رائٹنگ, یہ جتنی بھی رائٹنگ ہے یہ. لیکن میں بچپن سے لکھتا تھا تو وہ ایک خط تھا, ٹھیک ہے. سیکھا نہیں ہے کسی سے. ٹھیک ہے. لیکن یہ علوم جو ہے نا, یہ علوم اکارڈنگ ٹو می, یا شاید میں ایک فلسفہ فلسفی یا میرا یا اکارڈنگ دا ٹرمینالوجی آف می, یا میں اسی طرح سوچتا ہوں, شاید نہ ہو لیکن آپ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. میری سوچ کے مطابق یہ علوم روحانی ہے. آٹومیٹیکلی بعض لوگوں میں آلریڈی ہوتے ہیں. تو اکارڈنگ صوفیزم ہر ایک درویش کا رائٹنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے. بالکل, یہ تو ہے. اور جیسے ایک نقاش, ایک اسکیچر جو اسکیچنگ کرتے ہیں, وہ ایک تصویر کو بنانے میں اتنا مگن ہوتے ہیں نا کہ اس کی ایک آبرو کو بنانا اور اس کے ایک پلکوں کو کھینچنا, اس کے ایک ایک بال میں جو افسانہ لکھنا چاہتے ہیں نا, اس کی وہ گہرائی کو میں سمجھ سکتا ہوں. اسی طرح جیسے وہ کوئی میوزک بجاتا ہو اور اس کا جو وہ درد نکالتے ہیں نا. ایک روز ہم کسی جگہ پہ شاعری کرتے تھے, تو میں شاعری بھی کرتا ہوں لٹل بٹ. زبردست. اور اپنے لیے خود شاعری کرتا ہوں, کیونکہ ہماری ضرب کے مطابق کوئی شاعری نہیں کرتا, تو میں تو مجبور ہوں اپنے ضرب کے مطابق, اپنی اسٹڈی کے مطابق شاعری کرتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ بابا آپ کی طرح شاعری کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا, کسی نے ایک روز رباب سے پوچھا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. رباب سے پوچھا, ہمارا جو انسٹرومنٹ, میوزک انسٹرومنٹ, رباب, دروازہ خدا, اس کا نام بھی بہت عجیب ہے, خوبصورت. رباب, رب کا دروازہ. تو نام واحد انسٹرومنٹ ہے, نام الگ ہے اس کا. تو اس رباب سے پوچھا گیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح بھی رکھو, میں سجدے میں پڑھتا ہوں, میرا سر جھکا ہوتا ہے, میں عاجز ہوں. بالکل. اور میرے سائڈ پہ دیکھو, میں تیروں سے بھرا پڑا ہوں. بالکل. میں نے تہمت کی تیر بہت کھائے ہیں, اور میں عشق میں خشک ہو گیا ہوں. بالکل خشک ہوں. مجھ پہ ایک چمڑی ہی باقی رہ گئی ہے, باقی اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں. اور میرا ہی معشوق ہے کارڈ, جس کو وہ جو بڑی تار ہوتی ہے, نہیں, جس کے ساتھ وہ بجاتے ہیں نا, اس کو کارڈ کو شہباز کہتے ہیں. شہباز, بالکل. تو کہتے ہیں یہ میرا معشوق ہے, مجھے دل میں یوں ٹچ کرتا ہے نا, تھوڑا. ہاں, تو میں فریاد کرتا ہوں, کیونکہ اس کا وہ جس جگہ پہ وہ بجاتے ہیں نا, تو دل کی طرح اس کا شیپ ہے, یوں ٹائپ. تو کہتے ہیں کہ معشوق مجھے دل میں یوں ٹچ کرتا ہے, تو میں فریاد کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بہت اچھی آواز ہے اس کی, پر وہ فریاد کر رہا تھا. تو میں نے کہا ایک معشوق پیدا کرو, تو میں دل میں یوں ٹچ کرے, تم یہ نیا ریتم نکالو گے, اس کو شاعری کہتے ہیں. تمہاری نیو سرگم خود ہی نکل کے آ جائے گا. یہ نیو سر آپ سے نکلے, نیو سرگم آپ سے نکلی, وہی شاعری ہے. اس درد کو شاعری کہتے ہیں.
تو یہ ساری روحانی چیزیں ہیں جو سالٹری میوزکس. بعض لوگ میوزک کو اگنور کرتے ہیں، تو یہ اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میوزک قیامت کے دن میں بھی سب سے بڑا معجزہ میوزک ہے. بالکل. کیونکہ اس میں سور پھونکیں گے تو سور میں کوئی علیہ السلام سور اسرافیل، تو یہ سور جب پھونکا جائے گا تو اس کے ساتھ مردے زندہ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا سر بھی ہے میوزک میں جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو مردوں کو اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں آتے، وہ سرگم آپ کو نہیں آتا، وہ سر آپ نہیں چیر سکتے. جیسے رباب کے پہلے تار ارزا برزا یرکھا برکھا سوت العظم یا صراط العظیم، ایک تار سے دوسرے تار کے لیے کتنا سفر ہے، کتنے ہزار سال سفر ہے. یعنی اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے نا. یا ایک تار کو آپ ٹچ کریں گے، کتنا وہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، دوسری تار کو ٹچ کر الحمد للہ العظیم. اسی طرح یہ یعنی پہلے تار کا موکل کیا ہے، دوسری تار کا موکل کیا ہے. یعنی ہر ایک میوزک، ہر ایک تار کا ایک موکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی لوگوں کو سیکھنا بھی چاہیے. اگر تانسین کا نام سنا ہوگا، تانسین نے کئی کارنامے میوزک کے ساتھ کیے ہیں، وہ دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتا. تو یہ ابھی ہمارے لیے ایک چیلنج کی بات ہے کہ ساز تو ہے، ایسا ہے کوئی سر تو ہے جس کے ساتھ مردے زندہ کر سکتے ہیں، تو لوگ ٹرائی کیوں نہیں کرتے. لیکن سر ادھر اسرافیل علیہ السلام کی بات کی جائے یا اس سر سے جس سے مردے زندہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی حکم اللہ ضروری ہے. جی، وہ تو حکم اللہ سے، اپنی مدد آپ کے تحت تو نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے وہ سارے مردے زندہ ہو رہے ہیں. جی، تو وہ سر ادھر تھوڑا میں کنفیوز ہو رہا ہوں، تو کائنڈلی ایکسپلین کر دیں اس کو. اللہ کی حکم کے لیے تو ایک آیت ہی کافی ہے، کم بیس اللہ، خدا کے حکم سے آپ لوگ اٹھ جائیں. بالکل. تو لوگ اکثر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھ سکتے ہیں. بالکل. میری تو میں نے قرآن پہ ایک غزل بھی پڑھا ہے کہ لا یدراک، نہ در فہم میں گنجد نہ در وہم میں آید، نہ میری فہم میں آ سکتا ہے اور نہ میری وہم میں آ سکتا ہے کہ اس کی اوصاف بھی بیان کروں. لیکن سر ادھر تھوڑا یہ ہے، جیسے آیت آپ نے فرمائی نا کہ آیت میں کہ کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، ادھر ساز کی بات کی گئی ہے قیامت کے لیے کہ اسرافیل اپنے سر سے اٹھا رہے. بہت عاجز ہوں، کیونکہ سامنے قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر کرنا ان کا کام ہے جو معصومین ہو. بالکل. بے شک میں بہت چھوٹا تھا، حافظ قرآن تھا اس زمانے میں، اور کہتا بھی ہوں کہ ایک قرآن اور ایک اہل بیت رب نے ہمارے لیے یہی چھوڑے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالکل. اور ابو بھی یہی کہتے تھے، میرے ابو بزرگوار، وہ کہتے تھے کہ یک دومانی قرآن یک دومانی اہل بیت رکھو تو ہمکن، ایک قرآن کی دامن کو اور ایک اہل بیت کی دامن کو مت چھوڑے. تو یہ تلقین بھی ہے ہمارا. ایون حدیث بھی ہے اس بارے میں نا. بے شک. جی. لیکن قرآن کے بارے میں سمجھنا لا یدراک، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. That's only the secrecy of God. اس کے بارے میں رب جو اس کے مالک ہے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی باتوں میں ہمیں اتنا، یعنی ہم
اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم ابھی تک ایک لفظ کو نہیں سمجھ نہیں پائے ہم تو نہ کچھ اور ذرہ کچھ اور ہم، مالک کی کائنات. ایسا ہی نو ہاں، ڈاؤٹ. میں ان کی کائنات میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں نا. بالکل. تو وہ سیکریسی آف گاڈ میں آتے ہیں، ہم، وہ پروردگار کی سیکریسی میں آتے ہیں ہم، کہ انہوں نے کیوں دیا، اور وہ انہوں نے سوری اسرافیل کو کیوں متعارف کیا، ہم، اور وائی. اس why؟ وائی کو میں نہیں سمجھ سکتا، یہ میرا نہیں میری خیال بس کوئی کی بات ہے. ایکسپلین کر پائے گا ہاں، اس کو. اچھا سر، اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلا جیسے باقی اوور آل جتنے بھی اسکلز ہیں جی آرٹ کے لحاظ سے، تو آپ بھی ایک ٹائپ کا، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنی طلب بڑھتی گئی اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسکل آتا گیا آتا گیا آتا گیا، ایکسپینڈ ہوتا گیا. جنون، ایک جنون تھا بس. ہم، یعنی جس کو، یعنی ایک ڈریمر ہو نا، جس کا ایک ڈریم ہو، ٹھیک ہے. ویژن ہو، ڈریم ہاں، ہو. تو اس کو available advice for everyone. ہم، Then why you miss the microsecond? تو پھر اس کو ایک مائکرو سیکنڈ بھی مس نہیں کرنا چاہیے. تو دو بھوکے بالکل سیرے نہیں ہوتے، ہم، ایک علم والے، ایک دولت والے. ہم، اور علم کی بھوک عجیب ہوتی ہے. مجھے ہر چیز میں ایک علم نظر آتا تھا، ہر ایک چیز میں. ہر ایک چیز میں. ہم، اور ہر چیز میں ایک اسپرچول آرٹ دیکھنا چاہتا ہوں. ہم، جیسے ہر انسان میں ایک خدا کی کائنات کا کوئی ذرہ دیکھنا چاہ سکے. مطلب یہ ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی انسان میں یا کسی بھی مخلوق میں، ہاں، آپ اکثر آج کے دور کی اگر میں بات کروں، ہمارے جیسے لوگ یا اوور آل ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندے میں نیگیٹیوٹی، ایک چیز میں نیگیٹیوٹی پکڑیں اور اسی کو بس لگے ہوتے ہیں، کوستے ہیں. آپ جو تھے، آپ اس، میں یوں کہوں گا کہ اس نیگیٹو چیزوں کی بیچ میں بھی آپ وہ پازیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں تو ہنستے ہو. میں کہتا ہوں نہیں، میں دعائیں دیتا ہوں، مالک کی قسم دعائیں دیتا ہوں. جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں میں ان کو دعائیں دیتا ہوں. واللہ مجھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ بھی نہیں آتا. میں کہتا ہوں نہیں، ذکر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ذکر پڑھیں اور یعنی آپ زیادہ رحمان و رحیم پڑھو اور آپ میں اتنا ہی رحم نہ ہو. تو ایسے رحمان و رحیم کی پڑھنے کا مطلب کیا بالکل ہے؟ ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ تو آپ طلبگار ہوتے میاں ہیں. میٹو ہو نا، اتنے رحمان و رحیم پڑھتے ہو جی، اور آپ میں اتنی سی ذرا سی رحم نہیں ہے. برداشت نہ ہو، ہاں. رحم نہ ہو. ذکر خفی المفاتیح الغیب، ہم، یہ ذکر خفی ہے. مفاتیح چابی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غیب، غیب یعنی ہر ایک علم ہر کسی میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ایک چابی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چابی خود نہیں گھومتی، اس کے لیے ایک ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. حکم نہ پڑتا. اور اس کو قرآن میں ایک آیت ہے، یا تو فوق ایدیہم، ایک ہاتھ ایسا ہونا چاہیے جس کی ہاتھ میں خدا کی، یعنی وہ ہاتھ جو اس رب چابی کے، کو ہاں، کھول ید سکے. اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ. تو یعنی ایک ہاتھ بھی ہونا چاہیے اس کو ڈیفینیٹلی گھمانے ہونا کے لیے. چاہیے. تو یہ ہاتھ مرشد کا ہونا چاہیے. زبردست. بالکل بالکل. تو یہ اس سے پھر انسان جب ذکر خفی کرتے ہیں نا، تو وجود میں 10 لشکر شیطانی، 10 لشکر رحمانی، 10 لشکر 10. جی ہاں. تو پھر یہ آپس میں لڑتے ہیں وجود میں. تو اس میں بعض ایسے لشکر ہوتے ہیں یہ ذکر خفی سے دم جاتے ہیں. جیسے آپ ضرب لگاتے ہو نا، یوں جب لیتے ہو دو ضربی سے ضربی، جب آپ اس سانس کو جیسے ذکر فاس ان فاس کہتے ہیں. فاس ان فاس یعنی جو
سانس کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے کوئی ذکر ہو اللہ جس میں اللہ ہو، جس میں ہے کی آواز آئے، یعنی زیادہ ہے آئے، ٹھیک ہے، جسے آپ کی یہ سانس نکلے ہو، تو اس سے آپ جیسے وہ روحانی ٹیچر جب آپ کو سکھائیں گے کہ ذکر خفی سے آپ کیسے اپنے وجود کو سیٹ کر سکتے، ذکر جلی سے تو آپ اپنے نفس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، بے شک آپ ریاضت کر لو اور ترک حیوانات کر لو، پارہیزی جلالی باشد، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ نفس، بے شک آپ پانی پیو تو بھی وائٹ بلڈ سیلز کام کرتے ہیں، ہاں، لیکن ذکر خفی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی درویش پڑھے وہ بہشت کے لیے پڑھے یا کوئی بزرگ بنے یا کوئی نہیں، آپ کو انسان بنا دے، آپ کو انسان بنا دے، ایک ماڈل ہونا چاہیے انسانیت کا، آپ کو انسانیت سیکھنی ہے، صرف اگر آپ احسن البشر ہو تو مسجود ملائک، لیکن یہ ذکر خفی آپ پڑھتے ہیں تو وہ قوتیں جو انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانات میں تبدیل کرتے ہیں، جیسے کوئی برزخی آنکھ رکھنے والا ہو، اس کو نظر آتا ہو کہ یہ کون سی صورت میں ہے، جس کو عربی میں اس علم کو کہتے ہیں اخبار الابصار، ایک علم ہے جو دیکھتے ہیں کہ برزخی آنکھ رکھتا ہو کہ وہ اردو میں برزخی آنکھ کہتے ہیں، یعنی آپ کو جب انسانیت سے نکالتے ہیں وہ قوتیں کیا ہیں، حسد، کینہ، بغض، ہوا، تکبر، غرور، یہ آپ کو انسان سے حیوان بنا دیتا ہے۔ تو پھر اس ذکر خفی میں ایک کمال ہے کہ وہ آپ کی یہ قوتیں آپ میں دفع کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ہاں، پھر آپ وہ نہیں کر سکتے کہ مستی نہیں کر سکتے، نہیں، ہمیشہ آپ کو آپ سمندر کی طرح بنیں گے۔ لوگ یعنی مجھے ایک بچی کو میں نے کہا، کہنے لگی بابا اگر میرا ایک چھوٹا سا سید زادہ تھا، کہنے لگا میں مرشد بننا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بیٹا پہلے تمہیں سمندر بننا چاہیے۔ لوگ کنٹینر کوڑا کرکٹ گند وغیرہ سمندر میں پھینکتے، سمندر میں پتہ ہی نہیں چلتا، خاموش ہوتا ہے، فرق ہی نہیں پڑتا اس میں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اگر پوری دنیا کو بھی اس میں ڈال دے نا سمندر میں تو تین ایسے پانی ہے، ایک ایسا خشک ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا تمہیں زمین کی طرح بننا ہوگا، لوگ کھاتے بھی زمین سے ہیں، پھل، اناج، سب کچھ، پانی وغیرہ، اور لوگ چلتے بھی زمین پہ ہیں اور پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اور لوگ واش روم بھی اسی زمین پہ کرتے ہیں، لوگ پیشاب بھی زمین پہ کرتے ہیں، لیکن کبھی زمینی فریاد نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یا ایک بڑا سا آپ پل بن جاؤ جو سمندر پہ ہوتا ہے، کوئی سمندر پہ پل بنا نہیں سکتا، تم بنا دو، کوئی نہیں بنا سکتا، وہ تم ہی کر دو بیٹا، تم وہ پل بنا دو جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، لوگ تم پہ جائے اور اپنا سفر پورا کریں، اس کی تو پھر منزل ہی نہیں ہے، مطلب چلتے جائیں گے اس پہ۔ عشق اصلاً کنارہ نہ دورات، عشق کا تو بالکل کوئی کنارہ نہیں ہے، اسی طرح انسانیت کا بھی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم نے انسانیت میں یا تو سمندر بننا ہے جس میں جتنا گند ہو، جتنی برائی ہو، ہماری اوپر تہمتیں آئیں، چاہے جو بھی ہو، ہینڈز اپ، وہ والی چیز، یا تو زمین بنے، ہم سے کھائیں بھی، پیئیں بھی، اور جب گند بھی تمہیں ہمیں ڈالیں، سب چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنے پرائے، بہن، بھائی، بیٹے، وہی دوست، عاشق و معشوق، تو پھر بھی آپ کو یہی زمین گلے اپنی لگاتی ہے، دامن میں کیا پکڑتے ہیں، ماں کی طرح، ماں کی طرح، بالکل اپنی دامن میں، اپنی ماں کی طرح، وہی گود میں وہی لیتے ہیں۔ اور یہ زمین یہ نہیں کہتا یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے،
اس کی سب صفت کو اچھی جگہ نہیں ہے، دیتا اس ہے، کا شکل اچھا نہیں ہے، بالکل. اس کی صورت اچھی نہیں تھی، یہ لنگڑا تھا، یہ یہ کافر غریب ہے، تھا، یہ یہ امیر تھا، اس میں یہ ایون یہ بھی آتا ہے نا سر کہ یہ کافر تھا، یہ ٹھیک تھا. ہاں ہمارے یہاں تو یہ بھی بہت آسانی سے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. خیر سر، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ابھی ہم آتے ہیں ایک اور کویشچن پہ، فٹنس. کیونکہ جی ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں صحیح آپ ایک فٹنس فریک بھی ہیں. جیسے جی کراٹے کلبس تھے آپ کے، اور اس میں ایون باڈی بلڈنگ بھی تھی جی کراٹوں کے ساتھ، اور آپ صحیح ایون کافی زیادہ چیمپئن رہے ہیں. تو صحیح. وہ اس کا تھوڑا ٹچ دیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ وہ کیا ہسٹری ہے. 18-19 سال تک ہم نماز تہجد پڑھتے رہے ڈیلی، جس میں میں نے ایک دن قضا نہیں کی. ماشاء اللہ. سرکٹ بھی نہیں پیتا تھا. میں نے کہا شاید مالک کو اچھا نہ لگے. ٹھیک ہے. پٹھانوں میں نسوار ڈالنا واجب ہوتا ہے، تو میں نے اس کا مزہ نہیں چکھا. ٹھیک ہے. کبھی اپنے جتنے ہمسائے لوگ تھے زندگی انہوں میں ایسی گزاری کہ جتنے ہمسائے ینگ تھے وہ سارے میرے مرید بنے تھے. اکارڈنگ ٹو ہیومینٹی نرم باتیں کیا کرتا تھا تاکہ کسی کو برا نہ لگے. لوگ گالی سناتے تھے تو ہم بہت پیار سے کہتے تھے اچھا بیٹا، تو سہتے تھے. اور کراٹو کا ٹیچر بھی تھا، بلیک بیلٹ 4 ڈاؤن تھا اس زمانے میں، پھر بعد میں بلیک بیلٹ 7 ڈاؤن. زبردست. سانچکو، دونچکو، دادا وہ، شمشیر زنی، یہ سب کچھ ہم سیکھتے تھے. ہماری تو کسی سے لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن فٹنس کے لیے. ہاں، اور میں تو لڑ بھی نہیں سکتا، میرے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے کہا اگر میں غصہ بھی کروں گا تو اچھا نہیں لگوں گا. اور مالک خفا ہو جائے گا. ہاں، مردما سوری کفرس، کسی کا دل دکھانا کفر ہے، اور یہ میرا موٹو تھا. میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا، حتیٰ ایک چونٹی کا بھی نہیں دل دکھا ہم سکتا. سب کا یہ موٹو ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے ایک چمن پہ ایک دن میں نے ایکسرسائز کی تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا کہ یہ تاغیر ٹائپ کا ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا. ہاں، تو پھر 2 دن اس کے لیے میں نے سرے ڈال دی، اس کے لیے پانی کا ٹینکر منگوایا، اور 14 مرتبہ میں نے سٹ سٹینڈ کی ان کے لیے. میں نے کہا سوری غلطی ہو گئی ہے، پھر نہیں کروں گا. وہ غرور ختم ہو گیا. اگر غرور پہلے تو تھا نہیں. اور اس چیز سے بلکہ میں اپنے لیے بھی یہی سوچوں گا، جیسے آپ نے چمن کی بات کی، تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا چاہے کراٹے کی وجہ سے، حالانکہ وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے بھی معافی مانگی، اس چمن سے. قسم سے ہم نے اس سے معافی مانگی، اور میں نے کہا سوری پھر نہیں کروں گا، معاف کر دو. تو مالک کے آنے کے لیے امام مہدی اجل اللہ فرج بظہور کل فرج، ہر ایک وہ خوبی جو ہم نادانوں میں دیکھتے تھے کہ یہ اچھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے نکلوانا چاہتے تھے. یعنی میں دور سے دیکھتا تھا کہ اس میں یہ خوبی مجھے اچھی نہیں لگی، تو کوشش کرتا تھا ریاضت، مجاہدات، مراقبہ. اور میں نے کہا کہ اگر آپ کی سوچ میں بھی کوئی چیز آئے تو پھر بہت بڑے گناہ گار. میں نے ایک شعر سنایا، کلندر لیا والا څه احساس کی گناه راشی، کلندر لیا والا څه احساس کی گناه راشی، دغه کوپر سوا پرېږده ہر نفس خستل حرام دی. میں نے کہا کلندر علی اول، اگر آپ کے احساس میں بھی گناہ آیا، کرنا نہ کرنا وہ بہت بڑی بات ہے، بالکل. اگر آپ کے احساس میں بھی آیا تو کفر ثواب چھوڑ دے، آپ کا سانس لینا حرام ہے. یہ لینا بھی، یہ بھی خیانت ہے. تو میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا از گناہ کبیرہ و صغیرہ نجات بدہید. اور نماز میں بھی، نماز تہجد میں دعائے قنوت میں پڑھا تھا، ربی زدنی علم لدنی و علم عجائب الغرائب.
مجھے علم لدنی علم عجائب الغرائب ہوں عطا فرمائے. اپنے رب سے مانگتا تھا کیونکہ میرا تو کوئی اور تھا ہی نہیں. ہوں تو میں مالک کے لیے اپنے آپ کو میں نے کہا کہ جوان ہوں انشاءاللہ جب بنوں گا تو مولا اگر زور کریں گے تو مجھ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بے شک ماشاء اللہ. شاید ہماری عمر وہ تو بہتر واللہ العالم وہ مالک ہی جانتے ہیں. لیکن میں نے اپنے آپ کی فٹنس کے لیے اپنے مولا کے ظہور کی فٹنس خود کو یعنی اس فٹ کے رکھا. لشکر کی لیے میں نے اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہا تھا. ابھی بھی ماشاء اللہ بہت فٹ ہیں. میں اگر یوں کہوں جیسے وہی دور تھا اور اب ابھی بھی جوان ہے اور ابھی بھی آپ کی پراپر فزیک ہے, ابھی بھی وہی اسٹیمنا ہے, تو یونیکنیس تو ہے. اور ورزش کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ ابھی عادت میری مجبوری بن گئی ہے. عادت بھی بن گئی ہے. کیونکہ اگر ورزش نہ کروں تو تھوڑا سا پین محسوس ہوتا ہے. لیکن اینی ہاؤ وہ اتنے فٹنس کے باوجود یعنی میں کراٹو کا ٹیچر تھا لیکن میں نے شکر ہے مالک کا میں نے لڑائی نہیں کی. یہ فخر کی بات یہ نہیں ہے کہ میں کراٹو کا ٹیچر تھا. فخر کی بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے لڑائی نہیں کی. اچھا سر, کراٹے میں تو لڑنا ہوتا ہے, جی لائک ایک اوپوننٹ ہوتا ہے جی جس کے ساتھ آپ فائٹ کرتے ہیں. جی وہ میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کو آپ لڑائی نہیں, وہ تو اوپوننٹ ایک کمپٹیشن ہے فرینڈلی, وہ ایک دوسرے میں کے ساتھ کہتا بھی پریکٹس تھا, ہے. میں جس کے ساتھ لڑتا بھی تھا میں سوری ایک گیم ہے, پریکٹس ہے, کر رہے ہیں پریکٹس ہے. بے شک آپ ہی جیتو لیکن ایک میں دوسرے سے پہلے مطلب ایک ٹائپ کی معافی مانگتے تھے کہ اگر لگ گئی یا جو بھی ہوا, آپ جیتو یا میں ہاروں یا اس میں کو جیتوں یا آپ ہاروں, میٹر نہیں کرتا. یعنی مثلا میں اس کو اپنی بغل میں پکڑتا تھا اور سوری یار ہو گیا ہے. اور میرا ایک ریکارڈ تھا جس کے ساتھ ہم فائٹ کرتے تھے تو خریف ہمیشہ سر پہ بھی لگتا تھا ہمیشہ. وہ میرا ریکارڈ تھا. تو بعد میں ضرور کہتے تھے کہ نہیں انسان کے وجود میں خدائی ہے, سوری بس ابھی ہو گیا, گیم تھا اور میں ضرور اس کو سوری کرتا تھا. لیکن اس سے سر یہ بھی دیکھا جائے, لیکن اپنے دل سے کسی کو میں نے نہیں مارا, جس طرح اسپیڈ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ نہیں, لمٹ. ہاں لمٹ صرف ابھی پوائنٹ وہ لینا. چیز تو میں بھی ریویل نہیں کر سکتا, جیسے آپ نے کل بھی ایون جیسے ہماری میٹنگ تھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کیا کرتے تھے. خیر آپ ایک, میں جتنا سمجھ پا رہا ہوں آپ ایک کراٹے بھی کرتے تھے, کمپٹیشن میں بھی حصہ لیے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایون جیتے بھی ہیں, ہارے ہوں گے لیکن ہارا بھی تھا نہیں, میں اس ہارنے کی کمپٹیشن کی بات نہیں کر رہا. ہارنا کیا ہے کہ کبھی وہ دکھ ہوا ہو, وہ بھی ایک ٹائپ کا ہارنا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو کہ آپ جیتو, میری جیت میں ہی آپ کی جیت ہے, تو وہ ٹائپ چیز تھی. ہاں نہیں, ہمیشہ یہ فکر تھا کہ وہی جیتے جو خریف ہے, حقدار ہے. ہاں اور لیکن خدا را شکر ہے کمپٹیشن میں نہیں ہارے, ابھی تک نہیں آ رہا. خدا را شکر. اچھا سر, اسی پہ آتے ہیں ہم, آپ کو ڈفرینٹ گیٹ اپس میں دیکھتے ہیں. پارا چنار تو دور کی بات ہے, کرم کی بھی میں بات نہیں کرتا, ایون پاکستان کی بھی ہم بات نہیں کر سکتے. آپ کا جو گیٹ اپ ہے یہ میرا نہیں خیال, بلکہ میں نے آج تک اسلام آباد میں رہتا ہوں لیکن اسٹل میں نے ایسا گیٹ اپ کبھی نہیں دیکھا, اور یہ ڈیزائننگ میں نے کبھی ویب سائٹس پہ نہیں دیکھی. تو یہ گیٹ اپ کیوں, اور یہ گیٹ اپ کون کرتا ہے آپ کے لیے, لائک یہ ڈیزائننگ کون کرتا ہے, یہ اسٹائل کون سجیسٹ کرتا ہے, یہ بناتا کون ہے آپ کے لیے؟ کٹنگ بھی خود کرتا ہوں اور جسے بنواتا ہوں وہ میرا مرید ہے. وہ یعنی
میڈیکل ٹیکنیشین ہے, اس سے میں ٹھیک ہے, کپڑے سلواتا ہوں, میڈیکل ٹیکنیشین سے کپڑے سلواتا ہوں اور خود اسے کہتا ہوں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے وہاں کپڑے بنانا نہیں آتا. میں نے کہا نہیں, بس تمہیں میں نے کہا تم گرینر کول دیستا, تمہیں وہ سلائی کرنی آتی. تو کہنے لگی ہاں سلائی کرنی. میں نے کہا باقی میں سمجھاتا ہوں, آپ بناتے رہو. اس گیٹ اپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی سے افضل ہوں یا کسی سے اچھا ہوں. ولا ہم بالاتر نیستم پوائنترم, میں سب سے پائنتر ہوں, بالا کسی سے ایک چونٹی سی بھی نہیں ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. نہ یہ دل سے کہہ رہا ہوں, یہ نہ کہ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں اور اس میں میری دل کا ویو شامل نہیں ہے. مولا علی کی قسم ایک چونٹی سے بھی اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور کہتا بھی ہوں کہ خکولی خلا خکولی خبر ہے, خکولی کوئی گناہ خکولی ردل خکولی سترگی خکولی لیدل ولا خکولی شاید سو خکولا جوڑا کو. ماشاءاللہ, بالکل. تو according to me love all. میرے اس گیٹ اپ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ لوگوں کو یہ احساس دلاؤں کہ میں افضل ہوں. نہ, وہ خدا قسم مولا قسم میں سب سے پائنتر ہوں. عاجزم العاجزم, میں خود بھی متخیر ہم در عشق حل, اور میرا علم بھی سب سے زیادہ یہ ہے کہ مان دیوانہ علی. اب لوگ کہتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, بخدا دیوانہ علی, ہم صرف مولا کا دیوانہ ہوں. بس یہ میری آخری کوالیفیکیشن ہے. تو یہی سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے. ہاں, بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ تھا, بیچ میں پڑھتے تھے اور پوری پاکستان میں انگلش ڈبیٹ میں نے پوزیشن حاصل کی تھی اور میں نے سب کو ٹاپ کیا تھا. لیکن پھر بھی بس ایک جنون تھا روحانی علم حاصل کرنے کا. اچھا سر, گیٹ اپ سے تو ہمیں یہ پتہ چلا, جیسے میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں, ایک ماڈل ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ خود برانڈ بنو, تم بھی ایک برانڈ ہو. مطلب ملنگوں کے کپڑے بھی ملنگوں جیسے ہونے چاہیے. روحانی لوگوں کا یعنی ہر ایک مدرسے کا ایک گیٹ اپ ہے, ایک یونیفارم ہے. ٹھیک ہے, یہ درویشوں کا یونیفارم ہے جس کو درویش لوگ خرقہ کہتے ہیں, خرقہ. ٹھیک ہے. اور کبھی موقع ملے تو اس پہ بات کریں گے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب خرقہ نصیب ہوا, پھر وہ خرقہ کس کس کو ملا. پھر اس کو درویشی میں سلسلہ کسوت کہتے ہیں, سلسلہ کسوت, اور اردو میں اس کو لڑی کہتے ہیں, لڑی. زنجیر مرشدی. تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جیسے کاشکول, جیسے گنج, جیسے خمائل, جیسے آسا, جیسے متحر, اور جیسے کمر بند, کمرے کلندری واسطم, جیسے لال سائیں کلندر کہتے ہیں, کمرے کلندری واسطم. اور یہ کمر بند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جب آپ باندھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, یہ جو یوں باندھتے ہیں نا, اس طرح, ہاں, تو یہ لا الہ الا اللہ سے لکھا جاتا ہے. یہ 5 گز ہوتا ہے, اسے جب آپ باندھیں گے تو پورا لا الہ الا اللہ آتا ہے, بنتا ہے. ہاں, یا جو ہی آپ میم کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کا لباس تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے تاکہ وہ میم آپ نظر آئے کہ آپ میم ہو. اور وہ ٹوپی اس لیے وہ پہنتے ہیں کہ وہ میم کے اوپر تھوڑا سا وہ نقطہ ہے, تو وہ نقطہ ہی بن جائے آپ سے. تو اس کو جو تاج الفقراء یا نمت کہتے ہیں, نمت.
تو گنج حمایل منتشا ایک لمبی سی سوٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. متحر ایک وہ بھی ایک ٹائپ کی چڑی ہوتی ہے انسان اپنے ہاتھ میں رکھتے. تو یہ چیزیں تورزنگ، سردام، تسبیح. تسبیح تو اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار ہم پہاڑوں پہ چلتے. وہ بعض لوگ کانٹا پہنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں سید زیادہ ہوں اس میں. ان لوگوں میں کانٹا ایک ہار ٹائپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. درویش پہنتے ہیں جس میں یاقوت وغیرہ ہوتے ہیں. جی 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 اکثر سندھ پنجاب میں لوگ پہنتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سائیں ہے، سائیں بادشاہ. جی جی. تو یہاں تو سافد فوج درویش ہوتے ہیں، ان کا اتنا پتہ نہیں چلتا. لیکن تسبیح وہ اہل ذکر آدمی کے ساتھ ضروری ہوتی ہے. میں بھی اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں جب ہی ذکر کرنے کے لیے، جب ہی بس مزہ آئے تو میں پڑھتا ہوں. تو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں، اپنے دل کے اوپر. زبردست. کیونکہ اہل ذکر اسی کو کہتے ہیں، اہل ذکر. انبیاء کو کہا گیا ہے کہ آپ اہل ذکر سے پوچھا کریں. تو یہ درویشی کے یہ لباس اور یونیفارم اور ایک شریعت میں بھی اس کا ایک لفظ ہے، خلیت الانبیاء و خلیت الفقراء خلیت الدرویش. ایک خلیہ درویشی کا ہوتا ہے. اور بے شک اگر کوئی یورپین لباس پہنتا ہے اس کو شرم نہیں آتا، لیکن اس میں شرم آتا. ہاں تو اس میں مجھے کیا شرم ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی. اس میں مطلب یہ میں گیٹ کر پا رہا ہوں، شوق کے ساتھ ساتھ آپ اس لباس میں ملبوس ہیں جو ہونا چاہیے. شوق بھی ہے اور انٹرسٹ بھی ہے نا کہ یہ گیٹ اپ اپنایا جائے، اور یونیکنیس تو ویسے بھی ہے اس لباس میں. یہ ایک خوبی ہے کہ میں اگر اس لباس میں ہوں تو میں غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جس گیٹ اپ میں ہوں منسوب ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں یہ گیٹ اپ اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو کہ اس حلیے میں ہوں، میں نہیں کروں، حلیے میں ہوں میں نہیں کر سکتا. اور نہ ساری ٹری جتنی بھی وہ چین ہے، وہ جو رسی ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. نہیں، اگر میں غلطی کروں گا تو لوگوں کے لیے تو پھر تو سب کچھ ایزی ہو جائے گا، کیونکہ میں جس گیٹ اپ میں ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی باقی ڈزنٹ سوٹ یو. یہ سوٹ نہیں کرے گا ایسا ہی ہے. اور اس لباس میں نہیں کر پاؤ گے. ایسا ہی ہے. مطلب اگر اس لباس میں آپ آئے جی تو پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبلٹی بھی نہیں بنتی کہ وہ لباس بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ یہ میری بے حرمتی ہے. نہیں، بس آپ کی وجود میں ایک چیز آئے گا نا کہ جس گیٹ اپ میں آپ ہو، آپ کو یعنی باری بات بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، بہت نرم زبان استعمال کرنا چاہیے. جس گیٹ اپ میں آپ ہو، درویش ہو، عاجز ہو. جب عاجز ہو تو تم میں عاجزی ہونی چاہیے، اور یہ لباس انسان کو عاجز بنا دیتا ہے. اچھا سر، ایک تو روحانی گیٹ اپ یہ ہے، ایک روحانی لوگوں کے لیے اکثر روحانی چیزیں اچھی لگتی ہے، جیسے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ساری لباس انٹیک اور سب کچھ انٹیک. اسی چیز پہ آؤں گا سر. جیسے میں نے کل آپ کے گھر کو وزٹ کیا، جو پتھر میں نے دیکھے میں نے آج تک نہیں دیکھے، جو دروازے میں نے دیکھے وہی لائک وہ جو پرانی ہم موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جو پرانی اولڈ ہسٹوریکل موویز ہیں، تو وہ اس میں بھی کوئی میں کہوں گا کہ کوئی خامی ہے. لیکن آپ کے جو گیسٹ روم کے جو دروازے ہیں وہ بھی، میں گم تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی بھی کوئی چیز پھر پارا چنار میں اویلیبل ہے ہمارے لیے. اور میں شرمندہ ہوں اس چیز سے اپنے آپ سے کہ میں نے آج تک وزٹ کیوں نہیں کیا، ایسی اینٹیکس میں نے کیوں نہیں دیکھے. میرے لیے ایک درویش نے، ایک بندے خدا نے، ایک بندے نے بنائے ہیں، میرے لیے رکھے ہیں کہ آؤ دیکھو ان کو. میں نے رکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ کوئی وزٹ ہی نہیں کرتا، کوئی شوق ہی نہیں ہے. میں اس ایک پتھر کو میں نے ایک جگہ میں ڈھونڈا، اور پھر
جس ٹائم پہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں، چاہے وہ لگزس ہو، چاہے وہ پروڈو ہو، چاہے وہ رینگلر ہو، اسی میں لے ہاں کے آئے ہیں. میں نے اسی میں ڈال دیا ہے اور میں لے کے آیا ہوں. اکثر مجھے لوگ کہتے تھے بابا یہ ٹریلی توڑی ہے تو آپ اس میں پتھر ڈالتے. لیکسس میں ایک پتھر لے کے آنا یہ واقعی میں تو نہیں لے کے آ سکتا. کیونکہ میں میٹیریل ورلڈ سے بہت دور جا چکا ہوں اور کوئی حوث ہی نہیں رہی. میں اپنے ایک شعر میں بھی کہتا ہوں، کسی نے کہا کہ یہ عشق نے آپ کو کیا دیا؟ میں نے کہا عشق دے داغ گڑا ہوا ہر حوث میں مرچ ولو جون میں واڑا دے زڑم و رات خلاف تیر کڑے. میں نے کہا جو میرا دل چاہتا تھا نا، اس حوث کے خلاف میں نے زندگی گزاری ہے. یہ عشق کا مجھے نفع ملا ہے جو میں نے ہر حوث سے نکل چکا ہوں. تو یہ جو چیزیں میٹیریل ہے، چند دن پہلے ہم کسی پہاڑ میں ذکر کیا کرتے تھے، تو میں نے بہت وہ جگہ گاڑی کی چلنے کی لائق نہیں تھی. ہاں، تو ہم وہاں گاڑی لے کے گئے. تو کسی نے کہا کہ بابا یہ گاڑی تم یہاں لے کے آئے. میں نے کہا نہیں، میں نے یہ دین کے لیے لیا ہے. لوگ دنیا داری کے لیے لیتے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں. ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں، یہ میں نے اس لیے لی. بے شک یہ رہے نہ رہے، میں پورا فیوچر کو آگ لگا کے اور ساری کشتیاں جلا کے ساری چیزیں چھوڑی ہیں اس چیز کے خاطر. میں نہ مجھے دین چاہیے، مجھے نہ دنیا چاہیے، میں اپنے مالک سے عشق کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اور لا خوف علیہم، قسم سے مجھے نہ جہنم سے ڈر لگتا ہے، میں عشق کرتا ہوں اسے. ڈیفینیٹلی عاشق کو نہ تو جہنم سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی جنت کی وہ ہوتی ہے کہ ہوس ہوتی ہے. ہوس نہیں ہوتی، وہ لا ہوس صرف ہوتے ہیں. اپنے معشوق کے پیچھے جب انسان ذکر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، میں لا ہوں اور آپ الا اللہ، تو یہ جب لا بن جاتا ہے، لا کی در وحدت رسد اللہ میشود. جب لا وحدت تک پہنچ جائے، اسی سے اللہ بنتا ہے. تو یہ لا الہ، یہ زیادہ پڑھنے سے انسان بالکل لا بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، کیونکہ زیادہ لا پڑھتے ہیں نا تو ہر چیزوں سے لا بن جاتا ہے. اچھا سر، اسی چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے اسی گیٹ اپ سے، جیسے ہماری کل بھی ڈسکشن ہوئی تھی، یہ موویز کی آفرز کی کیا سٹوری ہے اور کیا ہسٹری ہے آپ کو؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو موویز کی آفرز ہوئی ہیں، تو لائک موویز کے آفرز کیسے؟ اکثر جو قدیمی فلم بناتے تھے لوگ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ہاں جی، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فلم بنانا چاہتے تھے لوگ. تو اس کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی، ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، ماڈل کی. تو اس کے لیے ہائٹ، اس کی فیس ویلیو اور اس کا باڈی سٹرکچر سمارٹ ہونا چاہیے، اور کہ پاؤں کا واکنگ سٹائل، اور وہ پاؤں بڑے نہ ہو، اس کی ایڑی بڑے نہ ہو، اس کے ہاتھ بڑے نہ ہو، اس کا نوز بڑا نہ ہو، اور اس کے کان بڑے نہ ہو، اور اس کا سینہ یوں نہ ہو، بالکل فٹ ہو. چونکہ ہم کراٹے کھیلتے تھے، باڈی فٹنس ویسی بھی اچھی تھی، تو اس میں کہتے تھے کہ آپ سینہ نکالو، یوں دیکھو، اور ماڈلنگ کروائی آپ سے پراپر، آپ کی ہاتھ دکھاؤ، بڑے تو نہ ہو، آپ کی پاؤں، تو سارا وہ آپ واکنگ کرو، آگے جاؤ پیچھے آؤ، سینہ نکالو، یوں کھڑے ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو، ہاں یوں سائڈ پہ دیکھو، دوسری ٹائپ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کتنا ٹائم لگے گا؟ تو انہوں نے کہا 4 سال. میں نے کہا نہیں کر سکتا. اچھا سر، یہ مووی کون سی تھی؟ لائک کس مووی کے لیے آپ کو؟ ابھی تو وہ مووی بہت زیادہ فیمس بھی ہو گئی ہے، یوزارسیف کے لیے. ہاں، وہ بہت فیمس ہے ابھی. ہاں. تو
اکثر بعض فلم کے لیے جو یہ پرانی ٹائپ کی فلم بناتے ہیں اس کے لیے وہ شمشیر زنی کا ہونا چاہیے تھا. تو میں تو ویسے وہ بھی بھی تھا. شمشیر زنی تو میں نے سیکھی بھی تھی. جی جی ابھی بھی جب وہ اسلامک مووی دیکھتا ہوں کہ جب وہ لڑتے ہیں نا تو اس میں کمی ہے وہ تلوار بازی کا نا, جتنا وہ کیونکہ تلوار. آپ ٹرینڈ ہے نا, آپ کو ہاں پتا ہے کہ کون سی جگہ ہاں, پہ اس وہ کا غلط کر رہے ایڑی ہیں. ہاں صحیح ہاں ہاں انہوں نے نہیں ٹھیک ہے. لگائی نا, اس نے یہ ٹرک صحیح نہیں لگایا, یہ تلوار بازی کا یہ اسٹائل صحیح نہیں ہوا یہ تھوڑا سا. ٹھیک نہیں تھا, یہ تکنیک ٹھیک نہیں ہے. تو جو ہی ایک اسٹریچبل جو اسٹریچ کرتے ہیں ہاں 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 کراٹو, اس کا اسٹریچ پاؤں کا ٹھیک ہے. مارنا ہاں ہاں اور اس کی گھٹنے میں وہ خم آنا نا, ہاں 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 تو وہ کمی ہوتی ہے. جی جی. حالانکہ کہ نہیں ہونا چاہیے ایک ہیرو میں. ایک مووی میں ڈیفینیٹلی ہاں. بیسٹ. اچھا سر, ریسنٹلی ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے منقبات آئے ہیں اور ایون مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں. تو یہ شاعری تو مجھے پرسنلی نہیں پتا تھا کہ آپ شاعری بھی اس کے لیے خود کر رہے ہیں, لیکن یہ منقبات کی طرف آپ کیسے آئے؟ لائک آپ کے جو میں 2 ابھی تک ریلیز ہوئے ہیں جو جی میجر ہیں, جی. ابھی تو خیر وہ تیسرا ریویل نہیں کر سکتے, انشاءاللہ ان قریب وہ بھی آئے گا. تو اس کی کمپوزنگ لائک ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں؟ بچپن سے یہ ماتحِ پڑھتا ہوں فارسی میں, اور شاعری بھی اپنے لیے خود کرتا ہوں, اور کبھی کبھار تو مائک کے سامنے ہی شاعری کرتا ہوں اسٹوڈیو میں. جو ہی کھڑا ہو جاتا ہوں. شبان بھائی بہت زبردست شخصیت ہیں, بہت زبردست, آئی لائک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیمپو کے ساتھ آپ کیا سنا سکتے ہو, تو شبان بھائی ویٹ میں ابھی اس کا ریتم بھی نئے بناتا ہوں, اسی ٹیمپو کے ساتھ ہوگا, ود 3 منٹس 4 منٹس میں شاعری کرتا ہوں, پھر وہی بناتا ہوں. لائک دا رن ٹائم ٹیمپو جو بھی وہ سیٹ کرتا ہے آپ وہ سیٹ اسی کے کرتے ہیں. لحاظ سے, ہاں, جو وہ سیٹ کرے تو اس کے لائک ساتھ. ہم دیکھتے ہیں شاعری کے لیے ٹیمپو بنتا ہے, جی آپ نے جی. ٹیمپو کے ساتھ شاعری اسی ٹائم ہاں, بنا اس لی. کے لیے وہی ریتم, نیا ریتم زبردست. رکھنا بہت مشکل ہے, بہت. جب آپ نیا طرز بناتے ہیں نا سنانے کا, کاپی تو آسان ہے لیکن نیا بہت مشکل نیا ہے. بنانا بہت مشکل. میں اسی ٹائم پہ بناتا ہوں. ماشاء اللہ, یونیکنیس. وہی بات ہے, اور گاڈ گفٹڈ. خود گاتا بھی ہوں اور شاعری بھی کرتا ہوں. ایون سر ہم نے جیسے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, اس ویڈیوز میں جو گیٹ اپ ہے, جو سٹائل ہے, جو وہ ایریاز پہ آپ نے شوٹ کیا ہے, لائک وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صحرا ہے ادھر ایسا شاٹ لیتے ہیں؟ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں. لائک میں یہ نہیں گٹ کر پا رہا, شاعری آپ کرتے ہیں, آرٹسٹ آپ ہیں, کلندری میں آپ انوالو ہیں, نالج آپ کے پاس ہے. ابھی ایک چیز, میرا ایک ہی کویشچن رہتا ہے کہ میری وہ کنفیوژن بھی ختم ہو جائے. لینگویجز, لائک میں ابھی دیکھ رہا ہوں آپ فارسی میں مجھ سے بات کر رہے ہیں, شاعری فارسی میں کر رہے ہیں, پشتو ہوگی, عربک ہوگی, آپ کو لینگویجز کتنی آتی ہیں؟ میں تو یہ کنفیوز ہوں. لینگویج مولا علی کا قول ہے کہ جس نے ایک زبان سیکھا وہ ایک بار جہان میں آیا ہے, اور جتنے انہوں نے زبانیں سیکھی وہ اتنی بار وہ جہان میں آ چکے ہیں. تو جتنے آباء و اجداد کی بکس تھے وہ فارسی اور دری میں تھے. دری افغانستان میں جی, بولی جاتی ہے وہ اور جو فارسی قدیمی ایران میں. فارسی ہے جو بہت قدیمی ہے, ٹھیک ہے جس میں عربی گرامر انوالو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فارسی ابھی لوگ نہیں پرانی. بولتے, بہت پرانی ہے, قدیمی ہے. وہ دری فارسی, اس کا ابھی ترجمہ میں خود کرتا ہوں کیونکہ اس لینگویج پہ مجھے عبور ہے. تو وہ بکس میں فارسی میں پڑھتا تھا, اور جتنے درویش اور کلندری علم عرفان کی بکس تھے وہ ساری زیادہ فارسی تر میں تھے, فارسی میں, اور جتنی آباء و اجداد نے شاعری کی ہے وہ ساری فارسی میں تھی. تو اس میں چونکہ وہ فارسی اور عربی
مکس لینگویج، کیونکہ گرامر اس کا تقریباً سیم ہے سیم ہے. تو پھر بس شوق ہو گیا کبھی لینگویجز کا. ہاں لینگویجز کا. اور اس زمانے میں اردو میڈیم کے زمانے میں اسکول میں بھی انگلش ڈیبیٹر تھا. اردو میڈیم میں پڑھتے تھے، انگلش کی ڈبیٹ انگلش اس زمانے میں لوگ 5th سے انگلش شروع کیا کرتے تھے. 5th سے ABC 5th سے شروع ہوتا تھا. تو 8 میں ڈیبیٹر تھا انگلش کا، اور پاکستان کے سارے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میرا مقابلہ تھا. اور سب نے تقریباً 80 مارکس اور 70 مارکس لیے تھے ان انگلش. میرے 140 آؤٹ آف 150. 150 سے 140 لوگ 80 پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ 40 لے رہے. سارے اردو انگلش میڈیم میڈیم تھے، سارے انگلش میڈیم تھے، جس میں بیکن ہاؤس کالج. اور ہمارا مقابلہ، آخری مقابلہ ہمارا H9 میں ہوا تھا. بالکل. سر کون سی ایئر کی بات ہے؟ لائک کوئی بہت ایوریج بتا سکتے ہیں؟ 8 میں پڑھتے تھے. بہت مطلب یہ مجھے کیلکولیٹ کرنی پڑے گی. کافی عمر ہو. اچھا سر، لینگویجز پشتو، فارسی، جی، دری، اردو، انگلش، جی. بس یا کوئی اور بھی ہے؟ مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مجھے کتنے لینگویجز آتے ہیں. وہ بس یہ کہوں گا کہ کافی لینگویج جانتا ہوں. لائک 5 تو میں ابھی گن لیا ہم نے. صحیح. تو اس سے اوپر لائک ایوریج بتا دیں، 10 20 30 کتنے؟ اتنا نہیں بتا سکتا مجھے کتنے لینگویج آتے. لائک اسٹل اگر 5 کی بھی ہم بات کریں تو اسٹل 5 بھی بہت بڑی چیز ہے. 5 سے اوپر ڈیفینیٹلی آئی نو مجھے بھی لیکن پتہ سارے ہے. لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ مکسچر ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے اکا دکا ملتے ہیں. اکا دکا. اگر آپ 10 and 12 لینگویج سیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تقریباً 80 لینگویج آتے ہیں. 80 لائک آپ کا ایک لمٹ ہے. آپ نے 12 لینگویجز تک سیکھ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 لینگویج تک آپ بول بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ ہر بھی کوئی سکتے ہیں. سیکھ بھی سکتا ہے. اور اگر کسی نے 12 لینگویج سیکھ لی ہے، یہ تو 80 ہے. یہ ایک سیکریسی ہے. 5 14 مقصود کائنات. یہ جتنا آپ ریاضی، علم ریاضی کے مطابق، جیسے اکارڈنگ ٹو می 3 6 اور 9، 3 6 اور 9، ہاں 3 6، یہ سب سے پہلے ایک ہی لفظ بنتا ہے 9. جب آپ 9 لینگویج سیکھیں گے تو عدد 9 ہے آخری. زبردست. اسی سے کیلکولیٹر بھی بنا ہے اور اسی پر ختم ہوا ہے. اسی پر ختم ہوا ہے. لائک ہم تو 0 ہیں اور 9 تک تو پہنچنا بہت مشکل ہے. تو ہم لینگویجز کی بات کر رہے ہیں. جیسے 5 لینگویج تو یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کو 5 سے زیادہ آتے ہیں. جتنے اگر الفاظوں کی بھی بات کی جائے اس کی گہرائی پہ نہیں جاتے، لیکن اسٹل جیسے آپ نے بات کی جس کو ایک لینگویج آتی ہو وہ ایک دفعہ آیا ہے جی، تو آپ میرے خیال سے بہت زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اسی کے ساتھ تو پھر نالج بھی زیادہ ہوگی. یعنی بہترین علم سیکھنے کے لیے لوگوں کو دنیا دیکھنی چاہیے. کنٹریز زبردست. جتنی وہ کنٹری دیکھے گا وہ اتنا ہی عالم ہوگا، نالج ایکسپینڈ ہوگی اس کی. بے شک وہ کسی یونیورسٹی میں مت پڑھے. سیروا فی الارض فکیف ینظر وہو العالم. صرف اسی چیز کے پیچھے ہو. ایک تو یہ بھی ہے نا، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری جاؤ آپ ادھر کے انوائرمنٹ کو، ادھر کے کلچرز کو، ادھر ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ میں خامیاں کتنی ہیں جی، یا اچھائیاں کتنی ہیں.
تو اسی کے ساتھ ہم، کیونکہ ایک کمپیریزن کے لیے کسی دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے جی کہ میں اس کے ساتھ خود کو کمپیئر کروں. ڈیفینیٹلی وہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، اوپر ہونی چاہیے تاکہ میں خود کو کمپیئر کروں اور کوشش کروں کہ اوپر ہوں. اور کمپیریزن تو وہی بات ہے کہ سر کے اوپر سر ہے، ادھر میں کمپیئر کروں گا پھر ہوگا کہ اوپر اور جاؤں. آٹومیٹیکلی ایک عاجز اور ایک کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتا میں، ڈیفینیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے جیسے لوگ نہیں، اسٹیپ بائی یہ اسٹیپ. علم آپ ایسے حاصل نہیں کر سکتے، علم درویشی کہ آپ ود اے مائکرو سیکنڈ آپ سب کچھ بنو گے نا. اٹ ول ٹیک ٹائم. خطرہ خطرہ دریا میں دریا میں شواد. یہ میرا یہ فیوریٹ ہے، قطرہ قطرہ دریا میں شاہ. ابھی لوگ کہتے ہیں نا فیس بک، ٹویٹرز، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، ہاں یہ سارے ان کو اتنا ٹائم دیتے ہیں، تو کیا یہ ٹریڈیشنز، آن لائن بزنسز، ان پہ کیوں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے؟ یہ آخر ابھی میں فیس بک کی بجائے ایک چیز دیکھتا ہوں کہ اس میں علم ہو. اور دیکھتا ہوں درویش صوفیزم، مسٹسزم میں لوگوں نے کیا لکھا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. دو اسپیکٹ ہیں ہر ایک چیز کے، یا تو وہ نیگیٹو ہے جی سیم چیز، جی یا تو وہ پازیٹیو ہے. جی ہم زیادہ تر نیگیٹیوٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی پازیٹیوٹی بھول جاتے ہیں. آپ پازیٹیو چیزوں کو اسٹڈی کرو، نیگیٹو کو چھوڑو. میڈیا میں بھی لوگ یہی دیکھتے ہیں، میڈیا میں کہ نیگیٹیوٹی اس میں تھوڑا سا نیگیٹو لفظ ہو، اس کو کیپچر کروں اور لوگوں کے لیے پیش کروں. تو یہ ہمارے معاشرے کی یہ کمی ہے. بے شک. ہاں مثلاً ایک دن ایک نبی نے ایک کتے کے بارے میں کہا کہ اوہو اس کا اسمیل بہت برا ہے. تو پھر ان کی دانت بہت اچھے تھے اس جانور کی، اس کتے کے. تو پھر یوں ہی اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کے دانت بہت اچھے تھے، آپ نے وہ نہیں کہے اور آپ نے اس کی اسمیل کو پکڑ لیا. مطلب یہ ہے خامی کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں جی، اور اچھائیوں، جیسے اکثر وہ کہاوت بھی ہے 99 اچھائیاں کریں، ایک غلطی ہو، برائی بھی نہیں کہوں گا میں اسے، غلطی ہو، ترک الاولیٰ اس سے ہو گئی. ہاں نہیں، اس نے کیا بھی نہیں، کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. اس سے غلطی، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، نو ڈاؤٹ، اس سے ہو گیا اور اسی کو ہم پکڑ لیتے ہیں. میں اکثر بولتا ہوں سوشل میڈیا کے بارے میں کہ سوشل میڈیا میں ادھر ہم بولتے بھی ہیں کہ یہ بندہ غلط بول رہا ہے، اور اسی کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور الگوریتم، وہی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا، اور الگوریتم میں کیا ہوگا کہ جتنا میں اس کو دیکھوں گا، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اتنا وہ پروموٹ ہوگا، وہ وائرل ہوگا. آپ دیکھ کیوں رہے ہو؟ اگر آپ کو برا لگا ہے کہ یہ اچھی ویڈیو نہیں ہے، اس کو دیکھیں نا اور رپورٹ کر دیں. لیکن ہمیں مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں. ابھی تک میں نے کسی کو رپورٹ نہیں کیا، اور نہ میں کروں گا. اور بعض لوگ جب بری بات کرتے ہیں تو مجھے کارٹون کی طرح لگتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی منہ تو ہل رہی ہے، لیکن شکر ہے میں اس کی بات نہیں سن رہا ہوں. لیکن سر اپنے آپ کو دلاسا دیتا ہوں کہ نہیں، اس کی صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، جسٹ لائک کارٹون. لیکن سر ہماری ڈیفینیٹلی ہم لو لیول ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ اور ہم آپ سے بھی لو ٹائپ کے. میں اس چیز کو سر بہت زیادہ گہرائی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک مارکیٹر ہوں، کہ ان چیزوں کو ہم پروموٹ کرنے کی بجائے اپنے بزنس پہ فوکس کیوں نہیں کرتے. یہی سوشل میڈیا ہم اپنے بزنس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے نیگیٹو چیزوں کے لیے دیکھنا بھی ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ یہ چیز نیگیٹو ہے، ہم اسی کے بارے میں بولتے ہیں. تو دیکھتے کیوں ہو؟ نہ دیکھو، الگوریتم میں وہ اوپر نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی. میرا یہ پوڈ کاسٹ اگر کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے، اس پہ زیادہ دیر نہ ٹھہرے، یہ کبھی بھی وائرل نہیں ہوگا. تو یہی چیز، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے، ایک چیز بری لگ رہی ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں؟
بند کر دیں اس کو. ایک لاجک ہے، پتہ نہیں کہوں یا نہ کہوں، اچھا نہ لگے تو معذرت خواہ ہوں. جی جی. بری شیوں کو دیکھنے کے لیے برے لوگ تو کم تو نہیں ہے. یہ بھی ہے. اچھے لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. ایسے ہی ہے، جو لوگ خود کو اچھا سمجھتے ہیں جی ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور جو ہیں ہی برے تو دیکھیں. برائی تو جہنم بھی تو ہے، اس کے ساتھ بھی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ برنا ہے میں نے تم کو. نہیں، ان کا یعنی کام ہی برا ہے تو پھر برائی اس کو سے ان کو اچھائی دیکھنا کا ہم چاہیے. نہیں سوچ سکتے. نہیں، وہ میرا ایک کال ہے نا، پشتو میں کہتا جی ہوں، جی پھر آپ ٹرانسلیٹ کر جی دیں. جی جی. خی خلینا بادی خبری امید ملرا و بعد خلونا دیخی خبری امید پیدا کول دانشمندی نہ رہے. مطلب ایک اچھی زبان سے ہم بری باتیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، امید بھی نہیں رکھنا چاہیے. نہیں رکھ سکتے، اور ایک بری بری زبان سے ہم اچھی بات کی ایکسپیکٹ نہ کریں. بات ہی ختم کر دی. میرا دانشمندی نہیں ہے ایسے اسے. اگر آپ بیوقوفی ہے اگر ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کچھ اچھا بولے گا. نہیں، وہ ایسے ہوگا جیسے سائیکل سے ٹرک کا کام لینا. وہ تو بیوقوفی ہے. ڈیفینیٹلی لوگ ہمارے اوپر ہنسنا شروع کر دیں گے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. ابھی آتے ہیں جیسے منعقبات بھی شوٹ ہوئے. اب اس کو شوٹ کرنے کے لیے آپ ایک اسپیسیفک بندے کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ اکثر ہے ڈیفینیٹلی کام بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ کرتے ہیں، لیکن جی ایک تو اس کا نام بہت یونیک ہے. پہلے تو میں اس کے نام کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عطان و عشق. جی. یہ عطان و عشق ہادی رضا فرام پارا چنار ویو کو آپ عطان و عشق کیوں بولتے ہیں؟ یہ بہت چھوٹا تھا، ہم ان کے ہاں گھر جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک قصہ ہے ایک چھوٹے سے درویش کا. ٹھیک ہے. آٹھانی عشق دے دو مرشد نے مانگا ہے نا، اس کے بارے میں کبھی کہہ دیں گے. بہت لمبا قصہ ہے. تو وہ میں نے ان کو ایک آٹھانی عشق کا ایک قصہ سنایا تھا. تو یہ پھر میں نے کہا یہ آٹھانی عشق تو سامنے بیٹھا ہے، یہ بہت چھوٹا تھا. تو میں نے دیکھا بالکل آٹھانی عشق کی طرح مجھے نظر آیا. میں نے کہا اس کو ہم عطان و عشق کہیں گے. اور اس کو میں نے اس لیے چوز کیا کہ یہ ایک محنتی ہے، نو ڈاؤٹ، اور یہ ریکارڈنگ میں جتنا کوشش کرتے ہیں ڈیپتھ میں جاتا ہے. ہاں، کیونکہ اس کا یہ ایک پروفیشنل شوقی ہے. یہ اس فیلڈ میں کچھ دیکھتا ہے، اور میں بھی اس میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں یہ کیا کر پائیں گے نا، انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہیلپ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے. ایک بچہ جس پوائنٹ تک اگر وہ اس کی رسائی نہیں ہوتی اور وہ کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک کلندری میں ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ طلب گوری بمثل کلندریس. یہ طلب بھی، یعنی کلندری کا طلب بھی بذات خود کلندری ہے. تو بے شک یہ اس راستے میں جتنا کوشش کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں پہ چلتے ہیں اور کبھی اس کا ایک ایک سین کھینچتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میرا بھی ایک اعضا یوں ہی کھینچے گا جیسے یہ پہاڑوں میں خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کو شارٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہر ایک چیز کو، اور بہت باریکی سے پھر اس کا جتنے بھی اس کے پارچنار ویوز والے ویڈیو دیکھیں گے نا، تو اس کی بہت ان ڈیپتھ جاتا ہے یہ لڑکا، اور خوبصورت علاقے یہ کیپچر کرتے ہیں. ہے. تو میں نے کہا چلو ہم خوبصورت نہ صحیح تو ہماری خوبصورت کو بھی کیچ کرے تو یہ ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے میں نے وہ جو ویڈیوز بھی دیکھی، نو ڈاؤٹ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. باقی بھی لوگ ہیں اور لیکن پارا چنار میں اتنا کام کرنا
بہت I بڑی بات ہے، appreciate it. I بہت like بڑی it بات ہے. much more. اور نیگیٹیوٹی میں ہمیشہ انہیں کو کہتا ہوں کہ صرف آپ نے کرنا ہاں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی آپ بینگ اے آرٹسٹ، آپ ان کو بولتے ہیں کہ صرف آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، میرا کوئی اور نہیں. اس کی ریکارڈنگ میں نے جو خوبصورتی دیکھی ہے نا تو مجھے یعنی مجبور کرتا ہے کہ میں بے شک یہ کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم تو نہیں ہے اور مصروف میں رہتا ہوں، اور ٹائم کہتے اس کے پاس نہیں ہے. یہ کہ لیکن پھر بھی اس کی جو ریکارڈنگ میں جو خوبصورتی ہے وہ مجبور کر دیتی ہے کہ میں اسی کو بولوں اور آپ آ جائیں. کبھی کبھار اس کے لیے پروگرام بھی ڈیلے کرتا ہوں میں تو کہ نہیں اس کا یہ ہے نا سر کہ میں بھی اکثر اس کے ساتھ گھومتا ہوں. میں اپنے پیج کو یا ان کے پیج کو ایک ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم ایک بہت قریبی دوست بھی ہیں. اور بلکہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے قروم کے لیے یا پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرنا چاہتا انسانیت ہے. کے لیے نو تکرم ہاں، دنیا بھی ہمارے نہیں، لیے دنیا. برادر ہمارے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ ہم پارا چنار کے لیے کریں. مولا علی کی قسم یہ ہمارا مقصد نہیں، ہم تو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کر رہے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو. میرا سر ادھر آپ نے ایک اچھی چیز میرے اندر آئی ہے. جیسے میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ پارا چنار قرم یا دنیا، آج سے تو میرا کلیئر ہے، ایک وہ تکیہ کلام بھی میرا بن جائے گا کہ صرف انسانیت، نہ پارا چنار، نہ قرم، نہ دنیا، انسانیت. چاہے وہ چاند پہ ہے چاہے جہاں پہ، کیونکہ میجر اور ہم جس ریلیجن سے ہے تعلق رکھتے ہیں I don't need it. ہاں فرق نہیں پڑتا. ریلیجن انسانیت میں میں ریلیجنس نہیں ہے. یہ جتنی بیماریاں ہیں نا انسان کے وجود میں تو علم طب کے بارے میں بہت خوب جانتا ہوں. اکثر کہتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کو موقع ملے تو میرے انٹرویو لے سکتے ہو کہ ہر ایک بیماری کے بارے میں میں کتنا شارٹ طریقے سے اس کا علاج بتا سکتا ہوں. یہ میرا ہنر ہے اور وہ مجھے ٹیسٹ کر دے، ٹیسٹ می دین ٹراس می دین بلیو بس ابھی اسٹیل گارنٹی ہوگی ان کی. مسئلہ یہ ہے سر، میں تو یہ ہے کہ جیسے ابھی جب سے سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی تک میرا دل تو یہ کر رہا ہے کہ بس ختم نہ ہو، لیکن چونکہ کیمراز بیچاری کی بیٹری اتنی ان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ میرے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی کہ میں، دل تو یہ ہے کہ بس باتیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، نالج گین کرتے رہیں کرتے رہیں. انشاءاللہ پوڈ کاسٹ ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. جتنی بھی چیزیں جو مجھے آج پتہ چلی ہیں، اس ایک ایک چیز ایک ایک نقطے پہ ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ کریں گے بات. خدا خوش ہوں، آپ لوگوں سے راضی ہوں. ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے مالک کو یاد کرنے کی، لیکن جتنی ریاضت ہم پہاڑوں میں کر چکے، یہاں پہ بہت زیادہ ہماری چلگاہ ہیں. کبھی آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت عجیب جگہوں پہ میری چلگاہ ہے اور بہت عجیب جگہوں پہ میں نے ذکر کیے ہیں. بہت ہی ٹھنڈے حالت میں، بہت ٹھنڈے پانی میں میں نے ذکر کیے تھے. بہت برفباری میں نے ذکر کیے کہ ابھی اگر کسی نے کہا کہ بابا آپ کی تو خوش نصیبی ہے، آپ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی اسٹڈی رکھتے ہو. میں نے کہا نہیں، اگر کوئی اسٹیل سے بھی بنے اتنا ریاضت نہیں کر سکتا. کبھی آپ لوگوں کو بھی کافی لوگوں نے بتا دیا ہوگا. جی میرے گھر میں ایون مجھ سے جب بھائی سے میں بات کر رہا تھا انہی چیزوں کے بارے میں کہ سر سے لازمی پوچھنا کہ یہ کوہ سفید پہ بھی نظر آتے ہیں، یہ کافی ڈیٹیل پہ جاتے ہیں. ہائکنگ کا شوق ہے اور ایون عبادت کے لیے ادھر جاتے ہیں. تو پتہ تو ہے سب کو، شوق بھی سب کا ہے، ملنا بھی سب چاہتے ہیں، پر اور پتہ جس نہیں. پانی میں ہم ذکر کیا کرتے تھے تو ابھی جب سوچتا ہوں تو مالک کی قسم. مجھے جو بھائی نے بتایا تھا، اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے وہ آپ بتائیں. آپ برف کو توڑتے تھے
اس کے اندر میں ذکر کیا کرتا تھا. اس پانی کے اندر آپ ذکر کرتے تھے. اور ایک دن تو سارے پتھر برف میں دبے ہوئے تھے. تو میں ایک پہاڑ میں نے ایک تالاب ٹائپ کا بنایا تھا جو برف سے پانی آتی تھی. تو اس برف کے اوپر کھڑا اتنا وہ برف سے بھرا اسٹرانگ ہوا تھا. تھا ہاں. تو میں نے پنچ سے اس میں سوراخ کیا تاکہ پانی بن جائے تو اس میں سوراخ ہو جائے تو اس کے اندر پھر میں بیٹھ سکوں. بیٹھ سکوں. تو میرے ایک خاص مرید تھا جس کا نام کیسر تھا. تو وہ رونے لگی, بابا مر جاؤ گے. تو میں نے کہا نہیں مروں گا. تو اتنا ریاضت ہم کیا کرتے تھے. نہیں انشاءاللہ. ابھی تو سر میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں پارا چنار سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اچھا خاصا چنک آف ٹائم میں نے خود اپنے لیے نکالنا ہے کہ میں یہ ساری جگہ وزٹ کروں. اور یہ جتنے ٹاپکس ہیں میں تو آپ کے در پہ ملوں گا کہ میں آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ 2-3 سال بعد ہم آتے ہیں, پھر میں نے پکڑ لینا ہے کہ اب واجب آپ نے نہیں جاننا, ابھی مجھے باتیں کرنی ہیں آپ نے, اور ڈیفینیٹلی وہ آڈینس تک جائے گی. اچھا سر, ابھی ریپ اپ کرنے پہ آتے ہیں. At the end, ایٹ دی اینڈ I would like to say that. At the end, love all religion, love all people, love all humanity, love all global family. Because all religion, all people are holy. That's the motto of my life. ماشاءاللہ. That is the end of my life. اسی چیز میں ساری چیزیں ریپ اپ ہو جاتی ہیں ہماری. جی. ہمارا جو ویژن ہے, ہماری جو سوچ ہے, وہ ساری چیزیں آپ نے اسی ایک جملے میں ختم کر دی ہیں. اچھا سر, لاسٹ کویسچن جو کہ ہم یوزولی اپنے گیسٹ سے کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے ہے, ہماری نالج کے لیے ہے کہ واٹ از چنار کے پتے. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے چنار کے پتے جو پلیٹ فارم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بنائے چینل کا یہ نام رکھا ہے چنار کے پتے, یہ تو صرف چنار کے پتے نہیں, پورے ورلڈ کا پتہ ہے. ڈیفینیٹلی. ہاں. تو یہ ورلڈ آپ اس کو یوں بنا دیں جس طرح کوئی پورا جہان ایک چنار پہ رکھا ہوا ہو اور پوری ورلڈ کی جتنے پتے ہیں نا وہ اس میں سمیٹ لو, تو یہ چنار کا پتا, تب آپ اپنی ہدف تک پہنچ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. سر ہمارا جو ویژن ہے چنار کے پتے کے حوالے سے, ہم پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ لیا, محلہ, شہر, اس کے بعد ہم آئیں گے کنٹریز پہ, سٹیز, اس کے بعد کنٹری کے بعد انشاءاللہ دنیا, اور جہاں جہاں تک آواز پہنچے وہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. ٹائم, اٹ ول ٹیک ٹائم. خطرہ دریا میں. یہ تو میرا فیوریٹ ہے, یہ میں آپ چیز کے کو ساتھ کنٹینیو ہوں, کیا. اور تھینک یو سب لوگ جتنے تھینک بھی یو. لوگ ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ مدد بھی کرنی چاہیے, آپ لوگوں کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے, اور لائک کی محبت ہی محبت کی لائک ہو. اپریشیٹ اٹ, آئی لائک. تھینک یو. اچھا سر, تھینک یو فار کمنگ ہمارے ایک غریب خانے پہ آنے کے لیے, اور ہمیں اتنا ٹائم دینے کے لیے, کیونکہ آپ کے مصروفیات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے, اور آپ کے عبادات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے. اس ٹائم میں سے ہم جیسے لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے. یو ویلکم. تھینک یو. پلیزر ٹو میٹ یو, اور بہت خوشی ہوئی. تھینک یو. اور انسان کو ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی مدد زیادہ کرنی چاہیے. میرا بچپن کا موضوع تھا کہ جب میں غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرتا تھا تو مجھے سکون بہت ملتا تھا. اور کبھی کبھار وہ لوگ جو
منٹلی مریض تھے ان کے ساتھ میرا اوپر تھا ان کے ساتھ وہ ہیلپ کرنا اسے جو روحانی مجھے فیض ملتا تھا. ابھی لوگ تو میڈیا کے لیے کرتے تھے اور میڈیا کے لیے کرتے بھی ہیں ہمارے علاقے میں. اس ٹائم پہ میں صرف ایک میں ہی تھا وہ کام میں کرتا تھا اور اللہ ابھی تک میں نے میڈیا میں بھی نہیں دیا. غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرتا تھا اور وہی میرے لیے روحانی ایک سفر تھا. That's the journey of my spiritual life. اچھا سر بس ریپ اپ کرتے ہیں. اچھا سر کا بھی میسیج یہی تھا جیسے انسانیت پہ کہ ہم سب کو انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہیے, انسانیت پہ کچھ کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہم انسانیت کے لیے کچھ کریں. تو یہی آج کا میسیج ہے کہ آپ لوگ بھی انسانیت پہ جتنا کام کر سکتے ہیں, انسانیت کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں, اللہ راضی ہوگا اور آپ کو دلی سکون ملے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی چنار کے پتے کے ساتھ. اللہ حافظ. خدا حافظ.